سورہ نساء کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 اور 5۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق اللہ العظیم۔ یسألونک ماذا احل لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں حلال کی گئی۔ وما علمتم من الجوارح، اور تم نے شکاری جانوروں کو جو سکھایا ہے، مکلبین، وہ تربیت یافتہ ہوں، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم نے ان کو اس علم کے ذریعے سکھایا جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، تو وہ شکار کر کے جو تمہارے لیے چھوڑ دیں اس کو کھا لو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ان جانوروں کو چھوڑتے ہوئے شکار کی طرف اللہ کا نام لے لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت تیزی سے حساب لینے والے ہیں۔ اليوم أحل لكم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم،
اور اہل کتاب یہود و نصارہ کا ذبیحہ یہ بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور مسلمانوں میں سے پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، من قبلکم وہ اہل کتاب جو تم سے پہلے جن کو کتابیں دی گئی، اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم نے ان کو ان کا مہر دے دیا ہو، محسنین غیر مسافحین، اور نیت پاک دامنی کی ہو نکاح کے ذریعے سے، غیر مسافحین خواہش پوری کرنے کھلم کھلا بدکاری کی نیت نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چھپ چھپا کر بدکاری کی نیت ہو۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو آدمی ایمان کا انکار کرے گا، فقد حبط عملہ، تو اس کے تمام نیک اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ یہ دو آیتیں ہیں، گزشتہ آیتوں ہی سے اس کا ایک ربط ہے، تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ سنا، یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 طرح کی چیزیں حرام قرار دی تھیں۔ ان میں سب سے پہلے میتہ مردار ہے، خون ہے اور خنزیر ہے، اور وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا جائے، جس میں نے کہا تھا نظر اور نیاز کے جانور۔ ایسے ہی وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، یا چوٹ لگنے سے مر جائے، اور اوپر سے بلندی سے نیچے گر کر مر جائے، یا آپس کی ٹکر سے مر جائے، یا کسی چوپائے نے اس کو کھا لیا ہو، تو پھر وہ جو بچا ہے، زندگی ہے تو ذبح کرنے کے بعد پھر وہ حلال ہوں گے۔ اور عبادت گاہوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور تیر اندازی کے ذریعے سے، جو جوئے کے ذریعے سے جو چیزیں گوشت تقسیم ہوتا تھا، وہ تمام چیزیں حرام قرار دی گئی۔ اس کے بعد پھر صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت ساری باتیں اس ضمن میں پوچھیں کہ یا رسول اللہ، ہم جو شکاری جانور اور کتے شکار کرنے کے لیے رکھتے ہیں، ان کے بارے میں پھر کیا حکم ہے، ان کو کیسے کھایا جائے؟ کیونکہ اوپر کی جو تفصیلات ہیں اس میں تو بعض جگہ ایسا لگا کہ چوپائے نے پکڑ لیا ہو اور پھر وہ خدا نخواستہ مر جائے تو پھر اس کی کیا شکل ہے۔ ایک تو یہ سوال ہوا، اور ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ جبرائیل امین آئے تھے ایک مرتبہ حضور کے پاس، تو وہ حضور کے قریب نہیں آتے۔ کسی جگہ حضور تشریف فرما تھے تو وہ وہاں قریب نہیں آتے، دروازے ہی پر رک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باہر تشریف لے جا کر جبرائیل سے پوچھا کہ آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہاں کچھ ایسی شکلیں اور تصویریں رکھی تھیں کہ جس کی وجہ سے میں اندر نہیں آ پایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے اور تصویر کی جگہوں پر فرشتوں کی حاضری کو روک دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جتنے کتے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ کتے قتل ہونے لگے تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کتوں کے بارے میں تو اب حکم نازل ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن کیا ان کتوں کے ذریعے سے شکار کیا ہوا جانور وہ حلال ہے ہمارے لیے؟ یہ سوال آیا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حاتم طائی کے بیٹے ہیں، حاتم طائی بنو طے قبیلے کے بہت سخی آدمی کا نام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل کچھ زمانہ پہلے ان کا زمانہ گزرا، بہت سخی تھے، ان کی سخاوت پورے عرب میں مشہور تھی۔ ان کے ایک صاحبزادے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان میں داخل ہوئے، تو وہ عدی ابن حاتم۔ حضور نے فرمایا، حضور خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ وحی کے نزول کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
وحی کا انتظار فرمایا، فوراً وحی آئی، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہر طیب اور پاکیزہ چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، پاکیزگی جس کے اندر ہوگی وہ حلال ہوگا، خباثت گندگی جس کے اندر ہوگی وہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلا ضابطہ ہے۔ حلال چیزوں میں جو اصل بنیاد بنائی گئی وہ طیب کو، پاکیزگی کو، چاہے وہ پاکیزگی ظاہری اعتبار سے ہو، چاہے وہ پاکیزگی باطنی اعتبار سے ہو۔ اوپر کی جو فہرست بتلائی گئی ان میں میتہ مردار جو ہوتا ہے یہ ظاہری اعتبار سے بھی ناپاک ہوتا ہے گوشت، اور باطنی اعتبار سے بھی اس کے کھانے سے بیماریوں کا یقین ہے۔ ایسے ہی خون ہے، ظاہری طور پر بھی ناپاک ہے اور اس کے کھانے سے انسان کے اندر درندگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ظالمانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ خنزیر ہے، خنزیر کا کھانا، اس کے جسم کی کسی بھی حصے سے فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے۔ اس کی کھال دباغت کے بعد بھی پاک نہیں ہو سکتی، اس کی ہڈیوں سے کسی بھی طرح کا استمتاع، فائدہ اٹھانا جائز نہیں، اس کے بالوں کو کہیں بھی استعمال کرنا جائز نہیں۔ بہت سی کمپنیاں اس وقت خنزیر کے ہڈیوں اور اس کے گودے اور اس کے بالوں سے مختلف چیزیں بازار میں لا رہی ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بھی انجانے میں لاپرواہی کی وجہ سے اس کا شکار ہوتے ہیں، اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو خنزیر کا کھانا ایک تو طبعی طور پر بھی انسان کو اس لیے منع ہے کہ خنزیر ایک بے حیا جانور ہے، گندگی کھانے والا جانور ہے، اور جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان کے اندر بھی بے حیائی اسی درجے کی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو قومیں خنزیر کھانے والی ہوتی ہیں وہاں حیا، رشتوں کا تقدس اور رشتوں کا احترام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ باپ بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، ماں بیٹے کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، اور معاشرے اور سوسائٹی کا اس کو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، اور عزتوں کی بالکل دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ تو خنزیر کے گوشت کے اندر اللہ پاک نے وہ بے حیائی کے مادے کو رکھا ہے۔ تو وہ چیزیں اسلام نے حرام قرار دیں جو یا تو ظاہری طور پر انسان کو نقصان پہنچائیں یا باطنی طور پر اس کی روحانیت کو نقصان پہنچائے، وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح سے شراب ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی نوعیت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، بس اس کا سب سے کم درجے کا جو فائدہ انسان کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وقتی طور پر ایک سرور، ایک نشاط، ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے پھر وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ انسان باولا ہو جاتا ہے، عقل سے پیدل ہو جاتا ہے، رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے، مساجد اور مقدس جگہوں پر بھی اس کو کس طرح سے رہنا ہے، یہ عقل کا جو فطور ہے، یہ نقصان، بہت بڑا نقصان ہے، اسلام نے منع کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پاکیزہ چیزوں میں سے میں نے جو جانور حلال قرار دیے ان میں بھی اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو حرام ہو جائیں گی۔ اوپر کی جو شرطیں بیان کی گئی، چوٹ لگنے سے، اوپر سے گر جانے، یہ بھی حرام ہے، اگرچہ کہ فی نفسی ہی وہ جانور حلال تھا، بکری ہے، حلال ہے، لیکن اوپر سے گر گئی، اب حرام ہو جائے گی۔ تو بعض عارضی اسباب کی وجہ سے بھی بعض حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بھی ایک ضابطہ ہے فقہا کا، شریعت کا، کہ نیک کام اور حلال کام اس کے کرنے میں اگر کسی حرام کے کرنے کا موقع آ رہا ہو تو وہ حلال کام بھی حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ غریبوں میں صدقہ اور خیرات کرنا یہ تو حلال ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے سود لینا اور رشوت لینا، یہ نیت کرے کہ بھائی رشوت لے کے غریبوں میں بانٹیں گے یا بینک میں ڈاکہ ڈال کر غریبوں میں تقسیم کریں گے، تو جس حلال کے لیے حرام کا ذریعہ اختیار کیا جائے تو حرام مال سے صدقہ کرنے سے وہ صدقہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے شریعت کا۔ قل احل لکم الطیبات، اب آگے ان شکاری جانوروں کے بارے میں حکم بتایا جا رہا ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، وہ جانور، وہ شکاری جانور، عام طور پر شکار جو ہوتا تھا درندوں سے ہوتا ہے، چاہے وہ درندے جانور کی شکل میں ہوں، جانور کی یا پرندے کی شکل میں ہوں۔ 3 طرح کے جانور ہوتے ہیں شکار کے لیے۔ عام طور پر کتا وہ شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فقہا نے شیر اور بھیڑیے کے شکار کو منع کیا، اس کی وجہ میں آگے بتلاؤں گا۔
تو کتا ہے، اور وہ باز ہوتا ہے جس کو ہم شکرا کہتے ہیں، باز وہ ایک پرندہ ہے۔ بس ان دونوں سے شکار کی اجازت ہے۔ باز چونکہ پنجوں سے شکار کرتا ہے، گویا کہ وہ بھی ایک معنی میں درندہ ہے، وہ بھی ایک معنی میں درندہ ہے، مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس جاندار کو، اس جانور کو پہلے ٹرین کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو اپنا مالک ٹرین کرے۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، وہ جاندار، وہ جانور جس کے اندر یہ دانت ہے، کچلی کا دانت جس کو کہتے ہیں، جس سے انسان گوشت کو نوچتا ہے، یہ چوتھے نمبر کا جو دانت آتا ہے، تیسرے نمبر کا جس کے اندر نوکیلا پن اللہ نے رکھا ہے۔ انسان کے منہ میں 4 دانت ہیں اس طرح کے، ناب جس کو کہتے ہیں، انیاب جس کی جمع ہے۔ اس لیے انسان کے اندر بھی تھوڑی سی درندگی پائی جاتی ہے تاکہ اللہ اس کو گوشت کھانے کا موقع دے، تو ورنہ اگر بکریوں ہی کی طرح سارے دانت ہوتے تو گوشت نہیں کھا پاتے۔ یہ اللہ نے رکھا ہے انسان کے منہ میں تاکہ تم گوشت بھی کھاؤ۔ تو یہ کتا جس کے اندر دانت پائے جائیں، اور پھر وہ کتے کو تربیت دی جائے۔ تربیت کیا دینی ہے؟ اللہ نے فرمایا مکلبین، کتے کی تربیت، خاص طور سے کلب عربی میں کتے کو کہتے ہیں، اور اسی کلب سے لفظ نکلا ہے مکلبین، تربیت یافتہ کتا۔ تعلمونہن، تم نے اس کو سکھایا ہے۔ کتے نے اپنی مرضی سے اگر شکار کیا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا، تمہارے سکھائے ہوئے طریقے پر وہ شکار کرے گا۔ اور تم نے اس کو کہاں سکھایا؟ مما علمکم اللہ، اللہ نے جیسے تم کو سوچ دی، سمجھ دی، صلاحیت دی، اس علم کی روشنی میں تم نے اس کو سکھایا۔ کتوں کو سکھانے کا اللہ نے حکم کہاں دیا؟ اللہ نے طریقہ کہاں بتلایا؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے جس انسان کے ذہن میں بھی یہ طریقہ ڈالا ہوگا، اللہ ہی نے ڈالا ہوگا۔ اگرچہ کہ قرآن و حدیث میں کتوں کی تربیت کے طریقے نہیں بتلائے گئے، لیکن جہاں بھی بتلائے گئے وہ اللہ ہی کی طرف سے بتلائے گئے۔ جس انسان کے ذہن میں بھی بات آئی ہوگی وہ اللہ ہی کی طرف سے، تو اللہ نے فرمایا مما علمکم اللہ، یہ تربیت بھی اللہ نے سکھائی ہے۔ دوسری شرط فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اب یہاں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرائط بیان فرمائے وہ یہ ہے 4 شرطیں۔ پہلی تو جانور کو سکھایا جائے۔ دوسری شرط وہ جانور شکار کرنے کے لیے جائے اور تم نے اس کو آواز دے کر بلا لیا تو وہ شکار چھوڑ کر بھاگ کر آ جائے۔ یہ تربیت کی کمال کی پہچان ہے۔ کتے کو ہم نے دوڑایا شکار کی طرف، وہ اپنے سے ہاتھ چھڑا کر نہ بھاگے، یہ بہت باریکی ہے اس میں۔ مالک کے ہاتھ میں کتا ہے، سامنے شکار جا رہا ہے، مالک نے اس کو جب دوڑایا تب وہ جا کر اگر شکار کرے گا تو حلال ہوگا۔ کتے نے مالک کے ہاتھ سے رسی چھڑوا کر خود ہی سے اگر دوڑ لگا دی تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ جانور بھی اتنا تمہاری تربیت میں رہ چکا ہو کہ تمہارے آواز دینے سے وہ واپس آ جائے۔ بعض شکاری جو پرندہ، شکرا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پرندہ بھی تم نے اڑایا مخصوص آوازوں سے، اگر تم نے اس کو واپس بلایا، اگرچہ کہ وہ شکار پر جھپٹ رہا ہو، تمہارے بلانے سے اپنے شکار کو چھوڑ کر واپس آ جائے، اس پرندے کا شکار کیا ہوا شکار جائز ہوگا۔ تیسری شرط وہ شکار کر کے اپنے لیے کچھ بھی نہ کھائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شکار کرنے والے جانور، کتا اور پرندہ، اس شکار کو پکڑ لے، اس کو کھائے نہ۔ اگر اس نے کھا لیا تو وہ تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ کتنی تربیت دینی ہوگی؟ اگر اس نے کھا لیا اپنے لیے، اس لیے کہ الفاظ کیا ہیں؟ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کھاؤ اس جانور سے جو وہ تمہارے لیے چھوڑ دیں، یعنی کہ پورے کا پورا جانور پکڑ کر اپنے مالک کے حوالے کر دے، یا کم از کم مالک کے آنے تک اس کو دبوچے رکھے، مالک آئے اس کو پکڑ کے پھر ذبح کر لے۔ تو یہ شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جب ہم نے باز کو یا کتے کو دوڑایا تو اس کو دوڑاتے ہوئے ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہو۔ اگر صرف دوڑا دیا، بسم اللہ نہیں پڑھا ہے، تو
تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ سے یہ شرط نکلی ہے۔ 4 شرائط سمجھ گئے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نے اس کو تربیت دی ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے مکمل قابو میں ہو اور وہ ہمارے آواز پر شکار چھوڑ کر آ جائے، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شکار کر کے اپنے لیے کچھ نہ کھائے، مالک کے لیے اس کو بچا کر رکھے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس شکار کو چھوڑتے ہوئے ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی ہو۔ 5ویں شرط امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک 5ویں شرط بھی اس کے اندر موجود ہے۔ امام صاحب کی نظر واقعی بہت گہری تھی علوم پر، قرآن و حدیث پر۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں جو لفظ جوارح آیا ہے، جوارح کہتے ہیں جارحانہ حملہ، ایسا حملہ جس میں آگے والے کو زخمی کر دیا جائے، جارحانہ گفتگو، ایسی گفتگو کہ آگے والوں کے دل زخمی کر دیے جائیں۔ ایک تو ہے جوارح کا مطلب ہاتھ پیر اعضاء، اور ایک ہے جارحتن کا مطلب زخمی کرنا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کتے نے یا باز نے جانور کو زخمی کیا ہو تب وہ حلال ہوگا، ورنہ صرف ٹکر لگ گئی جانور مر گیا تو پھر اس کا کھانا جائز ہے۔ کتے نے جا کر بڑی تیزی سے اس کو دبوچا، کتے کے دباؤ میں آ کر اگر وہ مر گیا تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ کتے نے اگر اس کا نرخرا پکڑ لیا ہو یا اس کے گردن پکڑ لی ہو اور اس سے خون نکل آئے تو پھر اب یہ حلال ہو جائے گا، ورنہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کی ہوئی شرط ہے، اور واقعی مفسرین نے اس شرط کو قبول کیا اس لیے کہ وہ شرط جوارح کے لفظ سے نکل کر آئی ہے۔ یہ تمام مضمون اللہ نے بیان فرمایا شکار کے ٹاپک پر، اور فوراً پھر اللہ نے توجہ دلائی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، شکار میں لگ کر نمازیں نہ چھوڑ دینا۔ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، جو تفسیر مظہری جن کے نام پر لکھی گئی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب، اور بھی مفسرین نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان مفسرین نے یہاں واتقوا اللہ کے معنی یہی بیان فرمائے کہ شکار میں لگ کر احکام الہیہ کو نہ بھول جانا، ایک معنی۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اپنے حرص میں اتنا زیادہ نہ چلے جانا کہ کسی جانور کا شکار ہو جائے اور ان 5 شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، محض حرص اور شوق کی وجہ سے اگر تم نے کھا لیا تو پھر وہ حرام ہوگا، اللہ سے ڈرو۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ شکاروں پر جانے والے، پکنک پر جانے والے، گھومنے پھرنے کے لیے جانے والے نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ شادی بیاہ کے موقع پر، گھر میں نکاح ہو، ایک تقریب ہے، سب گہما گہمی ہوتی ہے، سب مصروف ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے مواقع پر اللہ کو ہرگز فراموش نہ کریں۔ کتنی دلہنیں ہوتی ہیں شادی کے دن، جو ان کی زندگی کا اہم ترین دن ہوتا ہے، اس دن بھی ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ کتنے دلہے ہوتے ہیں کہ ان کی، اکثر ایسے دلہے ہوتے ہیں عصر بعد نکاح ہوتا ہے، مغرب کی اذان سے پہلے تو ایجاب و قبول ہوا، لیکن مغرب کی نماز میں دلہے صاحب غائب ہو گئے۔ تو کئیوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے زندگی کی سب سے بہترین اور اہم ترین ایام میں بھی لوگ نمازوں کی فکر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو گھومنے پھرنے کے وقت میں اور شکار کے وقت میں نماز یاد دلا رہا ہے، تقوی یاد دلا رہا ہے، تو ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے۔ منع نہیں ہے شریعت میں گھومنا، منع نہیں ہے شریعت میں پکنک پر جانا، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جانے کی اجازت ہے پردے کے ساتھ، لیکن وہاں بھی اللہ کے احکام پر عمل ہو، نمازوں کی پابندی ہو، ذکر و تلاوت ہو، تو پھر اس گھومنے پھرنے سے کوئی جو ہے غلطی نہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم گھومنے کے لیے بھی IMAX چلے جائیں اور جا کر کہیں کہ بھئی گھومنے کی اجازت تو ہے لہذا ہم سنیما ونما دیکھ کر آئیں گے، تو یہ اجازتیں نہیں ہے شریعت میں۔ حلال جگہوں پر جانے کی اجازت ہے، ناجائز جگہوں پر گھومنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر لاپرواہی کرو گے تو میں بہت تیزی سے حساب لے لوں گا۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پورے مخلوق کا، پورے عالم کا حساب لے گا، اور ایک ایک انسان کی خود اپنی دنیا ہے، بلوغت سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی کتنے اعمال ہیں، کتنے گناہ ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک کو کھڑا کر کے کیسے حساب لے گا؟
اور کیسے اللہ تعالیٰ کتنا لمبا حساب لے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ اور ہم آج دنیا جانتی ہے کروڑوں کا حساب چند لمحوں کے اندر ہماری مشینیں کرنے لگ گئی، ہمارے کیلکولیٹر نے کرنا شروع کر دیا، کروڑوں کا حساب ہے چند لمحوں میں ہمارے سامنے ہے۔ تو جس انسان کو اللہ نے یہ مشین بنانے کی صلاحیت پیدا فرمائی، وہ خود اللہ جب کروڑوں انسانوں کا حساب لے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ بہت تیز حساب لینے والے۔ آگے کی آیت ہے الیوم احل لکم الطیبات۔ اے نبی، یہ چونکہ آخری زمانے کی آیتیں ہیں، فرماتے ہیں کہ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال۔ پاکیزہ چیزیں حلال، بھئی حلال پاکیزہ ہی تو ہوتا ہے، پھر اس کو حلال کرنے کا کیا مطلب؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اب تک قرآن کے اندر حلال کی گئی، یہ چونکہ آخری زمانے کی صورتیں ہیں، اب وہ تمام حلال چیزیں حلال باقی رکھی گئی، اب ان کو حرام نہیں قرار دیا جائے گا۔ جو حلال کر دی گئی اب وہ حلال ہے، قیامت تک حلال ہے۔ ہاں اس میں کوئی سبب پایا جائے حرام کا تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن فی نفسہ ہی وہ حلال باقی ہیں۔ دوسرا اس کے ساتھ اللہ نے جوڑا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ۔ دو مسئلے ہیں، اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اہل کتاب جو ہیں، جن کو ہم یہودی اور نصرانی کہتے ہیں، اہل کتاب کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبیوں کو کتابیں دی گئی، اور اس میں دو ہی کتابوں کے بارے میں اور دو ہی نبیوں کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ قوم زندہ ہیں۔ ایک تو تورات پر عمل کرنے والے یہودی اور انجیل پر عمل کرنے والے نصرانی اور عیسائی۔ زبور پر عمل کرنے والے ہمیں نظر نہیں آئے، قرآن میں بھی ان کی وضاحت نہیں ہے، حدیثوں کے اندر بھی ان کی وضاحت نہیں ہے، اور پتہ نہیں کہ وہ قوم باقی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے مفسرین کا اجماع ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کا، کہ اہل کتاب میں صرف یہودی اور نصرانی مراد ہوتے ہیں۔ یہ دو قومیں، ان دو قوموں کے ساتھ دو معاملات میں اسلام کے مسلمانوں کو اجازت دی گئی۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ وہ اگر ذبح کریں وہ 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ غیر مسلم کا ذبیحہ کسی بھی شکل میں جائز نہیں، کوئی غیر مسلم نے اگر ذبح کیا ہو وہ جائز نہیں ہوگا۔ اہل کتاب نے ذبح کیا ہو تو وہ 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب حقیقی ہو۔ حقیقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انجیل کو اللہ کی کتاب مانتا، اگرچہ کہ وہ بدل گئی، تحریف ہو گئی، لیکن اس کے عقیدے کے اعتبار سے وہ اللہ کی کتاب ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہو، چونکہ اہل کتاب کے اندر یہودی اور نصرانیوں کی جو حقیقی کتابیں ہیں، آج بھی ان کے اندر ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لینا شرط ہے۔ آج کے بھی کتابوں کے اعتبار سے آج بھی اہل کتاب کے پاس یہ مسئلہ ہے انجیل اور تورات کے اندر کہ ذبح کے حلال ہونے کے لیے، جانور کے حلال ہونے کے لیے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے کوئی ذبح کرے گا تو اہل کتاب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے مسلمان اور اہل کتاب مشترک ہو گئے اس معاملے میں، دونوں برابر ہو گئے اس معاملے میں کہ ہمارے نزدیک بھی ذبح کے لیے اللہ کا نام شرط ہے، ان کے نزدیک بھی ذبح کے لیے اللہ کا نام شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہوئی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب مسلمانوں کا مذہب چھوڑ کر اس نے عیسائیت یا یہودیت قبول نہ کی ہو۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا مذہب چھوڑ کر اگر کسی نے کوئی اور مذہب اختیار کیا ہوگا تو وہ مرتد کہلائے گا، اور مرتد کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب یا تو بائی برتھ اہل کتاب ہو، یا اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم سے کنورٹ ہو کر وہ اہل کتاب بنا ہو۔ یہ 3 شرائط پائی جاتی ہیں اگر کسی اہل کتاب کے اندر، تو پھر اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے۔ اب ہمارے دور میں یہ شکل بالکل ریئر ہے، ناممکن ہے ایسا کوئی نظر آئے، اس لیے کہ اولاً تو یورپ اور امریکہ وغیرہ کے اندر جو اہل کتاب پائے جاتے ہیں وہ برائے نام اہل کتاب ہیں، در حقیقت وہ دہریے بن چکے ہیں، اللہ کے بھی منکر ہیں، آخرت کے بھی منکر ہیں،
اور ان کی اپنی کتاب کو وہ اپنے لیے لعنت اور ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے دہریوں کو مردم شماری کے اندر تو اہل کتاب سمجھا جائے گا، ان معاملات کے اندر اہل کتاب نہیں سمجھا جائے گا۔ دوسری بات، آج اہل کتاب نے بھی ذبح کو بجائے ہاتھ سے کرنے کے مشین سے کرنا شروع کر دیا، اور یا تو وہ جھٹکا لگا کر کے جانور کو قتل کر دیتے ہیں، یا بہت تیز کرنٹ لگا کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ تو پھر ایسے مشینی ذبیحے وہ پورے کے پورے حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ احتیاط کرنا، یہ صرف ایک جواز کی شکل بتلائی جا رہی ہے، ترغیب نہیں دلائی جا رہی۔ اللہ نے اس حکم میں کوئی ترغیب نہیں دی کہ تم ان سے یہ صرف ایک شکل ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو رہنا تھا عرب میں اہل کتاب کے درمیان، تو ہو سکتا تھا کہ کہیں ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے کہ کوئی اہل کتاب نے لا کر کوئی ذبیحہ ان کو دیا ہو اور مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سہولت کو برقرار رکھا ہے، لیکن جب مواقع بڑھ گئے اور مسلمان ماشاءاللہ کاروبار میں آگے بڑھے تو پھر اب ان کی طرف رغبت کرنے اور ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ دوسرا مسئلہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کا ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارے ہاتھ کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں یہودیوں کے پاس ناجائز تھیں، اونٹ وغیرہ کا گوشت جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، اس کو پھر اسلام نے حلال قرار دیا۔ تو انہوں نے اپنے ذہن اور عقیدے کے حساب سے جن جانوروں کو حرام سمجھا ہے، مسلمان اگر ان جانوروں کو ذبح کریں شرعی طریقے پر تو وہ اہل کتاب کھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے فرمایا والمحصنات من المؤمنات، مسلمان عورتیں جو پاک دامن ہوں نکاح کے لیے ان کو ترجیح دی جائے۔ چاہیے کہ پاک دامن عورتوں سے نکاح ہو۔ پاک دامنی کے لیے شرط یہ ہے کہ خود پاک دامن ہو۔ ہم پاک دامن رہیں گے تو ہماری بیویاں بھی پاک دامن رہیں گی۔ تو اس لیے جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے، پاک دامن بیویاں بھی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے گا۔ یہ تو مسئلہ نہیں ہے مسلمان عورتوں سے نکاح۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے بھی پاک دامن عورتوں سے نکاح کی گنجائش ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ پاک دامن کتابیہ عورت سے نکاح جائز ہے، یہ مسئلہ آج بھی باقی ہے، شریعت میں آج بھی اجازت ہے، لیکن وہی شرطیں پائی جائیں گی کہ یا تو وہ حقیقی معنی میں اہل کتاب ہو، دوسرے وہ اللہ اور اس کے رسول، اپنے رسول کم از کم پر ایمان رکھتی ہو، کتاب پر یقین رکھتی ہو، اور پھر وہ مرتد ہو کر اہل کتاب نہ بنی ہو بلکہ حقیقی اہل کتاب ہو، بے برت ہو یا کسی اور مذہب سے کنورٹ ہو کر اہل کتاب بنی ہو۔ یہاں اگر کسی نے اسلام چھوڑ کر کوئی اور دھرم چاہے عیسائیت ہو یہودیت ہو قبول کر لیا تو وہ اہل کتاب کی فہرست میں داخل نہیں ہوگی، وہ ہمارے اعتبار سے مرتد ہوگی، اور مرتد سے نکاح جائز نہیں ہے۔ کیوں حکم دیا گیا؟ اہل کتاب سے حکم کیوں؟ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے خط لکھتے ہیں، امیر المؤمنین میں نے ایک اہل کتاب عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا اس کو طلاق دے دو۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ امیر المؤمنین قرآن میں تو اجازت ہے یہ آیت، حضرت عمر نے بھی یہی آیت لکھ کر بھیجی کہ میں بھی اسی آیت کی وجہ سے تم کو حکم دے رہا ہوں کہ اس کو طلاق دے دو۔ فرمایا کہ اس آیت میں اہل کتاب سے نکاح کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے، پہلے من المؤمنات کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، تو پہلے نمبر پر تم نکاح کو ترجیح دو۔ تم حاکم ہو، گورنر ہو، تم نے اگر یہ سلسلہ شروع کیا، ٹھیک ہے تم نبی کے صحبت یافتہ ہو، تمہارا ایمان مضبوط، اگر تم کو دیکھ کر کوئی نوجوان من چلا وہ بھی نکاح کرنے لگے اور ایمان کے اعتبار سے اتنا مضبوط نہ ہو تو یہ اہل کتاب عورتیں اتنی تیار شدہ ہوتی ہیں کہ وہ خود ایمان میں کیا آتی ہمارے والے کو ایمان سے لے کر چلی جائے گی۔ یہ دیکھ کر اور سوچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا کہ اہل کتاب سے نکاح مت کرو۔ یہاں حضرت عمر پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ قرآن کے حکم کے خلاف انہوں نے کوئی کام کیا، نعوذ باللہ، وہ ان کی بصیرت،
وہ ان کی دور اندیشی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا حضرت حذیفہ کو، اور پھر نوجوانوں کو بھی حضرت عمر نے ترغیب دی، مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، اس لیے کہ یہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہوتی ہیں یہ تھوڑا خوبصورت ہوتی ہیں، ان کے حسن و جمال کے فریفتہ ہو کر اگر یہ مسلمان نوجوان ان کی طرف راغب ہونے لگے تو پھر ہماری مسلمان بچیاں جو حقیقی معنی میں نکاح کی مستحق ہیں ان کے نکاح ختم ہو جائیں گے، رک جائیں گے۔ یہ اگرچہ کہ یہ وہ بعض شکلیں ہیں، کوئی ایسا فرد ہے یا کسی ایسے علاقے میں مسلمان زندہ ہے کہ جہاں مسلمان نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اب اس کو بھی اپنی نکاح کی ضرورت کو پوری کرنی ہے، تو ویسے وقت میں اگر کوئی مسلمان نہ ملے تو پھر اہل کتاب سے نکاح کی گنجائش ہے۔ اس حد تک اس آیت کو اللہ نے فرمایا، ترغیب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، بہت بڑے فقیہ، اس امت کے بہت بڑے عالم گزرے، ان سے کسی نے پوچھا صحابہ ہی میں سے کہ اہل کتاب سے نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے یہ آیت سنائی تو انہوں نے بھی یہی آیت سنائی، انہوں نے دوبارہ یہی آیت سنائی، تینوں مرتبہ یہ آیتیں ایک دوسرے نے سنا لی، اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حزم کو، ان کے اطمینان اور یقین کو دیکھتے ہوئے آگے والوں نے سمجھ لیا کہ مجھے یہ منع کر رہے ہیں، اور منع کرنے کے لیے بھی اسی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہ ان حضرات کی نگاہ تھی۔ مسئلہ یہی ہے کہ آج بھی اگر ان شرائط کے ساتھ اہل کتاب کہیں ہو کتابیہ تو گنجائش تو ہے، ترغیب نہیں ہے، اسی لیے بعض علماء نے کراہت کے ساتھ اجازت تو دی ہے، مسئلہ نہیں بدلے گا۔ دو شرطیں مزید ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جیسے مسلمان عورت سے نکاح ہوگا مہر دینا واجب ہے، ایسے ہی اہل کتاب عورت سے نکاح کرتے ہوئے بھی مہر دینا واجب ہے۔ 50 کے دہے میں، 1950 اور 60 کے دہے میں مصر کے مفتی اعظم نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ اہل کتاب کی تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے جائز ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ان صاحب نے، چونکہ وہ درباری مفتی تھے اور حکومت کے آدمی تھے، تو انہوں نے دباؤ میں آ کر کے یہ کہ اپنے حساب سے فتویٰ دیا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی بھی فتویٰ چاہے کتنا ہی بڑا عالم دین دے دے، عوام کے دل اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے شریعت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ کتنے ہی بڑے اس ادارے سے اگر کوئی فتویٰ شریعت کی روح کے خلاف آ جائے، کچھ دنوں تک تو چلے گا، لیکن اس پر عمل اور دل لوگوں کے مطمئن نہیں ہوتے۔ تو پھر مصر کے ہی اندر ایسے نوجوان کھڑے ہوئے جنہوں نے ان کے اس فتوے کا رد کیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے بہت تفصیلی اس پر گفتگو فرمائی، پڑھنے کے قابل ہے، جو صاحب ذوق لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اہل کتاب سے متعلق بہت سے مسائل اس میں حل ہو جائیں گے۔ ایک تو مہر ان کو دینا، دوسرے فرمایا کہ اچھا یہاں اسلام کا نظام دیکھیے عدل کا، کہ مہر کیوں رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلامی مملکت ہے اور اس اسلامی مملکت میں کوئی اہل کتاب غریب خاندان جزیہ دے کر رہ رہا ہے، اور کوئی مسلمان جو کہ حاکم ہیں وہاں کسی اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا چاہے تو محض حاکم ہونے کی وجہ سے اس پر ظلم نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی تم کو مہر دینا پڑے گا، اور پھر فرمایا نیت کیا ہو، نیت صرف اور صرف نکاح کر کے پاک دامن رہنے کی ہو، پاک دامن رہنے کی نیت ہو۔ نکاح کا مقصد ہی پاک دامنی ہے، تو نکاح کر کے پاک دامن رہنے کی نیت ہو، کھلم کھلا زنا کی نیت بھی نہ ہو، غیر مصافحین۔ غیر مصافحین کا مطلب کھلم کھلا زنا کاری ہو، ولا متخذی اخدان، اس کا مطلب چھپ چھپا کر زنا کاری ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ اہل کتاب عورت ملی کھلم کھلا زنا کر دیا اور اس کے ساتھ رہنے لگے داشتہ بنا کر، اور ایسا بھی نہیں کہ چھپ چھپا کر اس کے ساتھ زنا کاری کرتے رہے۔ تو یہ دونوں چیزیں منع ہیں۔ نکاح کر کے پاک دامنی کے ساتھ اگر رہنا ہو تو اجازت ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اہل کتاب خوش ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کو، اچھا یہاں صرف کھانے کے اندر اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمان کھا سکتے ہیں، مسلمان کا ذبیحہ اہل کتاب کھا سکتے ہیں۔ نکاح کی آیت میں ہم نے غور کیا کہ صرف مسلمان مردوں کو اجازت ہے کہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کریں، اہل کتاب کے مردوں کو اجازت نہیں کہ وہ مسلمانوں کی عورت سے نکاح کریں۔ یہ صرف مسلمان مردوں کے لیے اجازت ہے، عورتوں کو نہیں اجازت۔ کیوں؟ مرد حاکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے،
ممکن ہے کہ وہ اپنی طاقت اور اپنے رعب کی وجہ سے اپنی اہل کتاب بیوی کو اسلام میں داخل کر دیں، اور عورت اگر مسلمان ہے اور مرد اگر غیر مسلم ہے یا ایک اہل کتاب ہے تو پھر وہاں عورت اپنے شوہر کو ایمان میں لانے کے لیے یہ شاید اتنی ہمت نہ کر پاتی، اور خطرہ یہ ہے کہ یہی بھی ایمان سے نکل کر چلی جائے۔ تو اس لیے قرآن نے ایک طرف کی اجازت رکھی ہے کہ اگر تم چاہو تو کر سکتے ہو، وہ چاہیں ہماری عورتوں سے نکاح کرنا تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مسلمان عورتوں کا نکاح مسلمان مردوں سے جائز ہے، مسلمان مردوں کا نکاح مسلمان عورتوں سے، یہ ایک جواز کی شکل ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، تو اہل کتاب کی بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ بند کر دیا کہ جو ایمان کا انکار کرے، ایمان سے مراد اللہ کو اور اللہ کے احکام قرآن کریم کو مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے۔ تو جو اہل کتاب لڑکی ایمان والے مرد کے نکاح میں ہے لیکن نبی کی منکر ہے تو اس کو صرف دنیا ہی کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ رکھا جائے گا، اس کے نیکیاں اس کی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں ان کو کوئی حساب نہیں ملنے والا ہے، آخرت کا نقصان تو ان کا یقین ہے۔ تو کون شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی جہنم میں جائے میں جنت میں جاؤں؟ تو اس لیے خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں نکاح کرنے کے لیے مسلمان عورتوں ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، رغبت کے ساتھ نکاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی آیت میں وضو کے فرائض کا بیان، بڑی بہترین آیت ہے، وضو کی فرضیت کی یہ آیت ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر گفتگو ہوگی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،